بولو کل کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آدمی کھا پی کے بال بچوں کے ساتھ سوتا ہے، کہتا ہے کہ کل میں فلاں کام کروں گا، صبح فجر کے وقت میں اس کی موت کا اعلان مسجد کے مینارے سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی کہانی ہے، ڈور اتنا کچا ہے، کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ پھول ہونٹوں پہ، کہ پھول ہونٹوں پہ دعاؤں کہ کھلے پھر بھی حیا، نہ تھک کر بیٹھ ابھی تیری اڑان باقی ہے۔ مزمل بھائی نہ تھک کر بیٹھ ابھی تیری اڑان باقی ہے، زمین ختم ہو گئی آسمان باقی ہے۔ آئیے حاضرین کے دلوں پر اچھی طرح حکومت کرنے کا ہنر رکھنے والے، ہر دل کی تمنا، ہر قلب کی آرزو، ہر سینے کی دھڑکن، جی آپ ان کا نام سنتے ہوئے انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے۔ کسی ادیب نے کہا تھا شاخ زیتون سے عمل تحریر کرنے والے، ریگستان کے بھول بھلائیوں میں صراط مستقیم پہ چلنے والے، گلے میں اللہ کے کلام کو تعویذ کی طرح پہننے والے، کھجور اور اونٹنی کا دودھ پی کر شکر پروردگار کرنے والے، اپنے ارادے سے دودھ کی نہر نکالنے والے، اپنے کردار سے دشمن کو زیر کرنے والے، ایمان کی دولت سے مالا مال، جذبے شہادت سے سرشار۔ شاید کہ ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہندوستان کے مشہور فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اس شخصیت کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سہراب ندوی صاحب، ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ۔ میں حضرت کو ان اشعار کے ساتھ زحمت کلام دینے جا رہا ہوں۔ حضرت پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں، وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف لائیں اور پیاسی امت کو سیراب کریں۔ فقہ قضا کے جوہر شناس حضرت علامہ مولانا مفتی سہراب ندوی قاسمی دامت فیوزوم اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے پیاسی امت کو سیراب کریں۔ ایک مرتبہ تمام لوگ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر۔ آپ لوگ کو بابر بھائی کھانا بھی کھلا ہے، اس کے بعد آواز نہیں آ رہی، تھوڑا آواز نکالیے، نعرے تکبیر۔ مفتی سہراب صاحب ندوی، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کے اس جلسے کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، اتنا شاندار جلسہ بابر اشرفی صاحب ان کے ساتھیوں نے، مدرسے کے ذمہ داروں نے منعقد کیا۔ دور دور سے علماء کرام تشریف لائے، آپ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے آپ اس پنڈال میں اپنی نیند کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ لوگوں بتاؤ، اگر ساری رات جلسہ چلتا رہے، ہم باتوں کو سنتے رہیں لیکن باتوں پر عمل کی نیت نہ کریں تو شاید آج کا جلسہ ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں درد اور محبت ہے، آپ اللہ اور رسول سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، زبان میری ہے، بولنے والے اپنی زبان کا استعمال کرتے، لیکن خدا کی قسم حوالہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی عظمت میرے دل میں ہے تو میں تمام مجلس میں بیٹھنے والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نیت کو ٹھیک کیجئے کہ جو بات ہم خدا کے نام پر سن رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے عمل کیجئے؟ اگلا جمعہ؟ ہاں ماشاءاللہ، پاک صاف ہو کے مسلمان، ہاں نہیں تو اس سے آگے تو کل سے شروع کریں گے۔ بولو کل کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آدمی کھا پی کے بال بچوں کے ساتھ سوتا ہے،
کہتا ہے کہ کل میں فلاں کام کروں گا، صبح فجر کے وقت میں اس کی موت کا اعلان مسجد کے مینارے سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی کہانی ہے، ڈور اتنا کچا ہے، کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نوجوانوں، آپ سے بھی میں گزارش کرتا، بزرگوں سے بھی درخواست کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے تو عمل کی طاقت بھی ہم میں آنی چاہیے۔ عمل کے بغیر اس ایمان کا وزن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کے وزن کو قائم رکھنا ہے تو عمل کی راہ پر ہمیں چلنا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ لوگ اپنی نیت پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ لوگوں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ملک کی تصویر میں روز اتار چڑھاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم اس ملک میں جیتے ہیں، بھائیوں سے ملتے ہیں، لوگ مایوسی کے شکار ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ یا تو اس کے اندر احساس کمتری ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ملک میں ہماری زندگی تنگ بنتی جا رہی ہے اور حالات کو روز مشکل بنایا جا رہا ہے۔ آج ایک جانور کے خون کی قیمت تو مانی جاتی ہے، لیکن شاید ایک کلمہ پڑھنے والے کے خون کو وزن نہیں دیا جاتا۔ حالات اس قدر بدتر بنائے جا رہے ہیں کہ مدرسوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کے دروازے پر نوٹسیں لٹک رہی ہیں۔ جو انسان اللہ کی اس زمین پر جہاں چاہتا عبادت کرتا، آج کھلی جگہ میں اس کے لیے سجدوں کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ حجاب اور یہ پردہ جو میرے لیے شان تھی، میری بیٹیوں کے ایمان کی پہچان تھی، آج کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی بیٹیوں کے لیے بہت سارے تعلیم گاہوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ایسے حالات جب آپ کی نظروں کے سامنے آتے ہیں تو آپ بھی سر جھکا کر سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، آنے والے دن کے حالات کیسے بنیں گے۔ اور دو قسم کے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، یا تو میرا کوئی بھائی مایوسی کا شکار ہوتا، یا میرا بھائی خوف میں مبتلا ہوتا۔ میں آج کے اس جلسے کے حوالے سے اپنے تمام ان بھائیوں کو جن کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، جو جانتے ہیں کہ میں ایک خدا کا ماننے والا اور محمد الرسول اللہ کی قدموں میں جینے والا انسان، ان سے میں یہ بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر گھبرانا، حالات کو دیکھ کر مایوس ہونا، مشکل حالات میں اپنی ہمت کو چھوٹی کرنا سب کی شان ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے سچے پیروکار کی شان نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، حالات زندہ قوم پہ آتی ہے، مردہ قوم پر نہیں آتی۔ آم کا زمانہ آ رہا ہے، جس درخت پر آم ہوگا بچہ اسی پر ڈھیلا اور پتھر پھینکے، جس پر آم اور پھیلا نہیں ہے لوگوں اس پر ڈھیلا اور پتھر کی نوبت نہیں آئے۔ یہ بیچارہ کاہے پریشان ہے؟ کوئی ٹھیکا دیا ہے تم کو؟ میرے بھائی، جس درخت پہ آم نہیں ہوگا اس پر کوئی بچہ پتھر نہیں مارے گا۔ اگر کہیں سے آپ کے اوپر کوئی پتھر آتا ہے، کوئی ڈھیلا پھینکنے کی جرات کرتا ہے، اگر آپ کو الجھانے کے لیے روڑے ڈالے جاتے تو یقین مانو کہ یہ آپ کی زندگی کی علامت ہے، مردہ ہونے کی پہچان نہیں۔ جو بچہ دوڑتا ہے اسی کو ٹھوکر لگتی ہے، جو چلتا ہے وہی گرتا، جو چلتا نہیں اس کے لیے گرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بھی زمین پر اگر اللہ کے نام کے ساتھ جیتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالتا، آپ کے قدموں کو الجھاتا ہے، آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے والا انسان آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے بھی اپنے کو زندہ سمجھ لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ ٹوٹے گا نہیں،
بلکہ آپ کا حوصلہ بلند، آپ ہمت کے ساتھ جئیں گے، حالات کا مقابلہ کریں گے اور پوری قوت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی آپ جرأت کریں گے۔ لوگوں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ تعالیٰ کے وجود اور جس اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھو، ملک میں حکومتیں بدلتی ہیں، دنیا کی قیادت بدلتی ہے، لیکن اس کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں۔ وہ اپنی شان کے ساتھ، وہ اپنی قوت کے ساتھ، وہ اپنی سطوت کے ساتھ، وہ اپنی جلوہ سامانی کے ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک اس کی یہ کاریگری اور یہ کرشمہ سازی دنیا اور آخرت میں جاری ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کا یقین اس اللہ کی ذات پر ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے۔ تمہیں یہ یقین دل میں رکھنا چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ کتنا اونچا ہو جائے، اللہ کے ہاتھ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ جب چاہے اس زمین پر زمین کے حالات کو بدل کر دکھا سکتا ہے۔ لوگوں، حالات کے بدلنے کا یقین نہیں ہے۔ کل تک آپ کمبل اوڑھتے تھے، سوٹر پہنتے تھے، بولو آج آپ پنکھا تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو آپ کے سامنے رات دن جاڑے کو گرمی میں بدلتا ہے، گرمی میں برسات کو بدلتا ہے، جو رات اور دن کے تماشے دکھاتا، بولو کیا وہ اللہ حالات کے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا آپ کے سینے میں خدا کی ذات پر بھروسہ اتنا اٹھ گیا؟ مسلمانوں، اگر سورج کے چہرے پر بادل آ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بادل سورج ڈوب گیا۔ اب بادل چھٹے گا، سورج کا چہرہ سامنے آئے گا تو لوگوں پھر وہ سورج دنیا میں روشنی بکھیرے گا یا نہیں۔ اگر آپ بھی یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کو امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے، آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ حالات سکھ کے بھی آتے ہیں، حالات دکھ کے بھی آتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کو چھوٹی کر لیں، آپ اپنے حوصلے کو پست کر لیں، آپ مایوسی کے شکار ہو جائیں نہیں، بلکہ صحابہ والی شان پیدا کیجئے۔ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کہ جب صحابہ کے سامنے حالات کا طوفان اٹھتا تو وہ کہتے تھے کہ یہی تو وہ حالات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول وعدے میں سچے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ حالات کا طوفان جب انسان ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ بڑا بنا دیتا ہے، اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے، اس کو کامیابی کی بلندی پر پہنچاتا ہے۔ آج میں اس ملک میں بسنے والے ایک ایک کلمہ کو بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم واقعتاً اللہ پر یقین رکھتے ہو تو حالات کا گھیرا چاہے کتنا تنگ ہو جائے، کتنے مشکل کے پہاڑ تمہارے سامنے آئے، تم کہو کہ نہ انشاءاللہ میرا حوصلہ پست ہو سکتا ہے، نہ کبھی تیری پیشانی پر مایوسی آ سکتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ عزت اور ذلت کی بھیک خدا دیتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے قلم سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ میری قدرت کو جانو، میری شان یہ ہے کہ میں زندہ کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظروں کے سامنے روزانہ یہ تماشا ہم دہراتے ہیں، آپ کے گاگن میں مرغی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتا اور روزانہ مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزہ باہر کرتا ہے۔ جو اللہ مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دے سکتا، جو زندہ کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کر سکتا، بولو خدا کی قسم وہ اللہ حالات کو بدل سکتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کہاں کھوئے ہو؟ ایمان کو تازہ کرو، اپنے احساس کو جگاؤ، تاریخ میں جاؤ، ماضی کے واقعات کو پڑھو کہ وہ اللہ جس پر ہم آپ یقین رکھتے ہیں خدا ہونے کا، جس کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کرتے، بولو وہی آقا موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو مشکل میں ڈالا،
फिरौन के घेरे में आए, लेकिन जब वो मूसा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ तो अल्लाह ताला ने एक ही रास्ते से मूसा को पार किया और फिरौन को उसी रास्ते में करके आप अल्लाह ताला इस बात की ताकत रखता है कि वो नमरूद की दहकती हुई आग को अपने इब्राहिम के लिए फूल का गुलदस्ता बना। अल्लाह इस बात की कुदरत रखता है कि वो अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट और समंदर के पेट में जिंदा रख सकता है। अल्लाह अपनी कुदरत के साथ इसकी कुव्वत रखता है कि वो अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकड़ी के जाले और कबूतरी के अंडे के जरिए से बचा सकता है। लोगों, अगर वो अल्लाह इस कुव्वत और ताकत का मालिक है तो क्या उसकी मानने वाली कौम मायूस होगी? क्या आज के इन सियासती पंडितों के झोले की वजह से आज उसमें खौफ आएगा? क्या इस जमीन पर वो सर झुका के जिएगी? क्या वो किसी से डरेगी? मायूसी की लकीर अपने चेहरे पर लाएगी? नहीं, ये किसी दूसरे की शान तो हो सकती, लेकिन मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली और खुदा पे ईमान रखने वाली उम्मत का अमल नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों, टीवी के स्क्रीन पर जीने वालों, अखबार के पन्नों को पढ़ने वालों, फेक न्यूज पे नाचने वालों, दुनिया के हालात को थोड़ी देर के लिए देखकर खौफ और मायूसी के शिकार होने वालों, आज का ये जलसा आपको पैगाम देता है कि तय करो कि इस जमीन पर एक दिन भी जिएंगे तो इंशाअल्लाह हौसले की बुलंदी के साथ। ये तय करो कि इस जमीन पर जिएंगे तो सर उठा के जिएंगे तो इंशाअल्लाह कुरान की मोहब्बत के साथ जिएंगे, सजदों के निशान के साथ जिएंगे, मस्जिद के मीनारों के साथ जिएंगे। और मस्जिद का मीनार और नमाज तो बड़ी चीज है, हम ये तय करके सोचे कि इंशाअल्लाह मिसवाक जैसी सुन्नतों के साथ। और कोई सुन्नत तो बड़ी बात है, अगर किसी मुस्तहब को भी छीनने की कोशिश की गई तो खुदा की कसम एक मोमिन कभी उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता। क्या ये मजमा अगर इस काबिल है तो बोलो इंशाअल्लाह हौसला भी इंसान को ताकत देता है कि नहीं देता? इंशाअल्लाह। आग लगती है तो लंगड़ा भी दौड़ने लगता है, अपाहज और कमजोर भी बड़े बोरे के दुपट्टे को फेंक देता है। कहां से ताकत आती? उसके अंदर के जज्बात और हौसले उसको ताकत देते हैं। मायूस कौम के लिए इस जमीन पर जगह नहीं है, डरपोक के लिए जीने का हक नहीं है, बुज़दिल के लिए इस जमीन पर कोई रास्ता मंदिर तक पहुंचने का नहीं है। कौम वही जिंदा है जो हौसले के साथ है, कौम वही जिंदा है जो अपने आप को ये सोच कर जिए कि जिंदगी और मौत का फैसला, इज्जत और जिल्लत का फैसला खुदा के कलम से हो। अगर सारी दुनिया भी मुझको नफा पहुंचाना चाहे, अल्लाह का फैसला ना हो तो कोई मुझको नफा नहीं पहुंचा सकता। सारी दुनिया मुल्क कर मुझको नुकसान पहुंचाना चाहे, खुदा का फैसला ना हो तो खुदा की कसम नुकसान नहीं पहुंच सकता। बोलो, क्या इंशाअल्लाह ये हौसला पैदा होगा? करेंगे हम लोग इसी मोहब्बत के साथ, हौसले के साथ रहेंगे, कभी मायूसी की लकीर को पेशानी पर आने पर देना। डर मत अपने दिल में बसाना। याद रखो, नबी ने फरमाया कि बुज़दिली और ईमान एक सीने में कभी जमा नहीं हो सकता। या तो सीने में ईमान होगा या बुज़दिली होगी। बुज़दिली होगी तो ईमान नहीं, ईमान होगा तो बुज़दिली नहीं होगी। ये आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और बोलो, जो अल्लाह से डरता है वो दूसरे से नहीं, अल्लाह से डरने वाला सिर्फ अल्लाह से डरता। उसकी शान यह है कि वो जिंदगी के आखिरी सांस तक उसी को अपनी जिंदगी के लिए तमाम तरह का मालिक व मुख्तार समझता है। इसलिए आप सब लोग नियत करें इंशाअल्लाह कि एक दिन भी इस जमीन पर जिएंगे, हौसले को बुलंद करके जिएंगे, हालात से घबराएंगे नहीं, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे तो हालात के सामने खड़े होकर जुर्रत ईमानी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे, तूफान को रोकेंगे और इंशाअल्लाह खुदा से कामयाबी की उम्मीद भी करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जो मैं आपको देना चाहता हूं कि सिर्फ नारे से नहीं बल्कि किरदार और अमल से ये साबित करता हूं। नारे तो बहुत हो चुके, इनकलाब की आवाज तो बहुत सुन चुके। लोगों,
قرآن کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ یاد رکھو، قرآن تعویذ کی کتاب نہیں ہے، قرآن جہیز کی کتاب نہیں ہے، قرآن طاق پہ سجانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن گر جائے تو چاول کا صدقہ کرو یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ اور اگر یہ قرآن اسی لیے اترا کہ یہ عمل کا راستہ انسانیت کو دکھائے، انسانیت کو زندگی کی وہ راہ بتائے جس پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو کیا قرآن کو ایک عمل کی کتاب سمجھ کر قرآن کے حکم کو بجا لانا، قرآن کے حکموں پر چلنا اور کردار کی دنیا میں اپنے آپ کو مضبوط اور کامیاب ثابت کرنا وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انقلاب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، حوصلہ بلا شبہ مضبوط ہے، لیکن بولو اس کا اثر اگر عمل میں پیدا نہ ہو، عمل کی قوت کو ہم بیدار نہ کریں تو شاید ہم کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ہمارے ایمان کو جگائے۔ کیا ہم لوگ اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کرنے کو تیار ہیں؟ کیا کام کرنا چاہیے؟ لوگوں بتاؤ، قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ کیا یہ 30 پارہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا؟ پوچھو علماء سے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے، سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ ساری دنیا کے علماء آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو آیات نازل فرمائی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے حکم کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، زنا نہیں، بلکہ سب سے پہلے خدا نے حکم دیا کہ اگر تم مجھ کو خدا تسلیم کرتے ہو تو پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں لو اور میرے نام سے تم پڑھنا شروع کر دو۔ لوگوں، مسلمان پر سب سے پہلے کون سی چیز فرض ہوئی؟ جواب، پڑھنا فرض ہوا، قلم اور کتاب کا پکڑنا فرض ہوا۔ لیکن بولو، جو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی آج مسلمان اس چیز میں سب سے پیچھے ہے یا نہیں؟ آج پورے ہندوستان کا سروے کرو، جانے دو دین کی تعلیم کو، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بھی آج رنگناتھ کمیشن کی رپورٹ پڑھو، سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھو، بہار کی ادری کمیٹی کی رپورٹ پڑھو، آج سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان پڑھنے کے میدان میں دلت سے بھی بدتر اور پیچھے۔ لوگوں بتاؤ، اگر اس قوم کو پہلا سبق پڑھنے کا ملا اور اس قوم نے اسی سبق کو بھلایا، قلم اور کتاب کو پچھواڑے میں پھینکا، تو بولو اس زمین پر یہ قوم ذلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، میں نور سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوا، کیوں نور مٹی کے سامنے سر جھکائے گا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتوں، چاہے تم نور سے پیدا ہو کہ نار سے پیدا ہو، آدم چاہے مٹی سے پیدا ہو کہ خاک سے پیدا ہو، یاد رکھو آدم نہیں، آدم کے سینے میں نے ایک مایا رکھا ہے جس کا نام ہے علم، اور یاد رکھو یہ مایا آدم سے لے کر آدم کی اولاد میں جہاں ہو وہاں صرف نار والی مخلوق کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی اپنی گردن جھکانی پڑی۔ لوگوں، آدم کو سجدہ علم کی بنیاد پر ہوا اور یہ اللہ نے سمجھایا کہ آدم کی اولاد میں جو علم کی حفاظت کرے گا دنیا کی مخلوق اس کے سامنے سر جھکائے گا۔ آج اسرائیل چھوٹی سی مملکت ہے، 3% یہودی اس پر راج کرتے ہیں، اس نے علم اور قلم کو پکڑا، تعلیم میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ قبضہ کیا۔ آج پوری دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کے اشارے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ لوگوں، یہ کون سی طاقت ہے؟ یاد رکھو، دنیا کی تقدیر کا فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر۔ جو قوم کی جو کوالٹی ہوتی ہے، کوالٹی کی قیمت ہوتی ہے، کوانٹیٹی کی وہ قیمت دنیا میں نہیں ہوتی۔
آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس شکرا کو، اس سرزمین کو آپ تعلیم کی سرزمین بنائیں۔ میں مکان اونچے اونچے دیکھتا ہوں، مسلمانوں نے سبق بھول لیا، تعمیر پہ تو خرچ ہے، تعلیم پہ خرچ نہیں ہے۔ آج بس 5 منزلہ مکان بن جائے، 5 منزلہ مکان کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ لوگوں، یہ تمہاری پہچان نہیں، یہ تمہاری عظمت کی نشان نہیں ہے۔ عظمت کی نشان یہ ہے کہ تمہارے گھر کا بیٹا تعلیم کی اتنی بلندی تک پہنچے کہ دنیا سر اٹھا کے دیکھے تو یہ کہے کہ اس قوم کی اس اولاد نے کوئی کمال پیدا کیا۔ لوگوں، یاد رکھیے، مکان کی بنیاد وہ مضبوط نہیں جتنی تعلیم کی بنیاد مضبوط مانی۔ تعلیم کی بنیاد پر ایک بچہ جو زمین پہ انقلاب برپا کرتا، جو عزت حاصل کرتا ہے، لوگوں مکان اور کوڑی کی بنیاد پر وہ عزت حاصل نہیں کرتے۔ آج اسی ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا جاتا، مجھے نگلیکٹ کیا جاتا، نظر انداز کیا جاتا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا کہ مسلمانوں، اگر تم کوالٹی پیدا کر لو، استعداد کو بڑھا لو، تو یاد رکھو استعداد کو کوئی شخص فنا نہیں کر سکتا۔ اس پر پردہ تو ڈالا جا سکتا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ یہی ملک ہندوستان ہے۔ تمہارا ایک بھائی اے پی جے عبد الکلام، ایک مچھوارے کا بیٹا، جس نے صبح سے لے کر 8 بجے تک اخبار بیچ کر، سڑک کے کنارے اخبار کی ہوکری کر کے پیسہ کما کے اسکول کا خرچہ پورا کیا، جس بچے نے انٹر کے امتحان میں بہن سے کنگن کی بھیک مانگ کر امتحان پاس کیا، بولو اگر وہ بچہ یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے تو وہ ملک کو اگلی میزائل دینے کی صلاحیت جما لیتا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے وجود کو منوا لیتا، تو بولو یہاں کی وہ حکومت جو آپ کی عصبیت میں جیتی ہے، بولو وہ سر پر بٹھانے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کوالٹی پیدا کرو گے دنیا قدر کرے گی، تعلیم میں آگے بڑھو گے دنیا عزت دے گی۔ آج 2 طرح کے دھارے چل رہے ہیں، ایک تو بنیادی تعلیم کا ہے جس کو ایمان اور قرآن کی تعلیم کہتے ہیں، اور ایک وہ تعلیم ہے جس سے آدمی آج کی دنیا میں بلندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ بٹوارہ ہم نے کیا، اللہ نے یہ بٹوارہ نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تو اتنا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جو آدم کو وہ علم دیا تو وہ کوئی ایک پارے کا علم نہیں، زمین سے لے کر سمندر، سمندر سے لے کر ستارہ، ستارے سے لے کر پورے کائنات کا علم اللہ نے آدم کے سینے میں رکھا۔ اور یاد رکھو، عالم کی گدی کا حقدار وہی ہو سکتا جو زمین کو بھی پڑھنا جانتا ہے اور آسمان کو بھی پڑھنا جانتا ہے۔ یاد رکھو، آدم کو سارے علم کی وراثت ملی تھی، اس کے ترکے کا مالک وہی ہوگا جو تمام طرح کے علم کی دنیا میں اپنی بڑھت بنانے کے قابل ہے۔ اس لیے علم کو خانے میں مت بانٹو، علم کو کسی لکیر میں تقسیم مت کرو۔ علم ایک ایسی اکائی ہے جس کی دنیا میں کوئی تقسیم نہیں، اگر ہو سکتی ہے تو ایک تقسیم ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، یعنی وہ علم جو انسانیت کو نفع دے قابل قدر ہے، اور جو انسانیت کو نفع نہ دے وہ قابل قدر نہیں۔ بس یہ چھوٹی سی تقسیم ہے۔ میں آج شکرا میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو 2 رخ بنائے گئے، ایک بنیادی دینی تعلیم کا اور ایک وہ تعلیم کا جس سے آپ زمین آسمان کے حقیقت کو جانیں۔ لوگوں، یہ دونوں تعلیم کے میدان میں بڑھنا آپ کے لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان باپ اور ماں اس بات کو یقینی بنائے کہ جس اولاد کو اس نے جنم دیا ہے وہ اپنی آنکھ کی روشنی کے رہتے ہوئے اس کو ایمان اور قرآن کی تعلیم ضرور دے گا، اور کوئی بد نصیب مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی وہ قرآن کے نور سے محروم ہو جائے، ایمان کی روشنی سے پیچھے چلی جائے۔ آج آپ غنیمت ہے کہ آپ کی آبادی میں اتنا شاندار مدرسہ جاری ہے۔ لوگوں، یہ قوم کتنی بد نصیب ہو گئی کہ آج یہ بد نصیب قوم قرآن پاک کی عظمت کو اتنا گھٹا دیا
قرآن کے رتبے کو اتنا کم کیا کہ آج یہ ABCD کی تعلیم 5,000 روپے خرچ کر کے دے سکتی، لیکن قرآن مفت میں بھی اپنے بچے کو پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن کی قیمت ہے؟ کیا یہ قرآن کی عزت ہے؟ یاد رکھو، انسان اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے، اللہ کی کتاب اتنی ہی بڑی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اللہ کو جتنا بڑا سمجھتا، اس کی کتاب کو بھی اتنا بڑا نہ سمجھے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان خدا کے یہاں معتبر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مسلمانوں، تم چاہے کتنے بڑے ہو جاؤ، اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہاری حیثیت کتنی بلند ہو جائے، اللہ کی کتاب سے بلند نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے کہ مدرسے کی چٹائی پر میرا بیٹا بیٹھے، کون سی حقیقت ہے تمہاری؟ خاک سے پیدا ہوئے، منی کے ناپاک قطرے سے جنم پائے، آج اللہ نے چند کوڑی کا مالک بنا دیا، تو اس اللہ اور اس کی کتاب کی عظمت کو گھٹایا۔ لوگوں، اللہ دینا بھی جانتا ہے، اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یاد رکھو، دینے میں تو دیر لگتی ہے، لینے میں دیر نہیں لگتی۔ کون جانتا تھا کہ ترکی کے وہ لوگ جو ان محلوں میں سوئے، جن محلوں کو ہاتھ کی توانائیوں نے کھڑا کیا، بنانے میں برسوں لگے ہوں گے، لیکن ایک جھٹکے نے اس کو زمین پر ایسا گرایا کہ گرنے میں اس کو سیکنڈ اور منٹ بھی لے۔ لوگوں، آپ کون سی دنیا میں جیتے؟ کیا اس اللہ کو آپ فراموش کر گئے؟ کیا اس کی عظمت کو بھول گئے؟ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کرو جو مدرسہ اسلامیہ کے نام پر یہاں جاری ہے، اور اس مدرسے کے علاوہ بھی ہر مسجد میں مکتب کا نظام جاری ہے۔ اپنے دروازوں پر بھی تعلیم کا انتظام کرو۔ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک میری اولاد قرآن پڑھنا سیکھ نہ لے، اللہ رسول کو نہ جان لے، اس وقت تک نہ مجھ کو چین کی نیند آ سکتی ہے، نہ خدا کی قسم سکون کی موت آ سکتی ہے۔ بے شک۔ یاد رکھو، اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس اولاد کو پیدا کیا اس کو ایمان اور قرآن سکھانا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ جیسے زندگی بھر نماز نہیں پڑھنے والا باپ اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا، ویسے اپنی اولاد کو ایمان قرآن سے محروم رکھنے والا باپ بھی اللہ کی نزدیک مجرم ہے۔ بے شک۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کریں، اسکول جاتا ہے بچہ، کانوینٹ جاتا ہے بچہ، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اسکول اور کانوینٹ 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، سورج صبح 6 بجے نکلتا ہے۔ اگر آپ باشعور ہیں اور 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹہ کسی چٹائی پر بٹھا کر بچوں کو قرآن کا نور، ایمان کی روشنی دے دیں، تو وہ بچے کا سینہ بھی منور ہوگا اور قلم اور کتاب کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی آباد ہوگا۔ کیا یہ راستہ ہم ڈھونڈ نہیں سکتے؟ حافظ بنانا فرض عین نہیں، مولانا بنانا فرض عین نہیں، مفتی بنانا فرض عین نہیں، لیکن ایمان اور قرآن تک کی تعلیم دینا فرض عین ہے۔ اور جو بھی مسلمان اس کو فراموش کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا، خدا تعالیٰ کی عدالت سے اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ مسلمانوں، اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو بولو، قرآن اور ایمان کے تعلق سے آپ کے سماج میں بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ ہر بچے کو سب سے پہلے ایمان اور قرآن سکھائیں گے؟ انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ اٹھاتے تو میری ہمت بڑھ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہر بچے کے سینے کو یہ نور عطا فرما دے۔ آمین ایک ثم آمین۔ بچہ کا سینہ اس نور سے منور ہو جائے۔